یہ کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ کوئی اکیلا نہیں سنبھال رہا. اللہ نے اس مخلوق کا آپس میں ایک ریلیشن رکھا ہے، سب مل جل کے اس زمین کو سنبھال رہے ہیں، سب مل جل کے اس زمین کو چلا رہے ہیں. یہ خود بخود ایسا ریلیشن ہو نہیں سکتا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل کے سارے درندے مر جائیں نا، ہم شیروں کو بھی مار دیں، بھیڑیوں کو بھی مار دیں، تو جنگل میں جو گرینری ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. جنگل نہیں رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہرن اور یہ جو دوسرے بارہ سنگا، ان کی نسل اتنی بڑھے گی، یہ کھا کھا کے پورے جنگل کو چٹ کر جائیں گے اور پھر خود بھی بھوکے مر جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درندے بھی پیدا کیے کہ بھائی تمہاری گروتھ اتنی بڑھے گی، اس سے زیادہ یہ شیر بڑھنے نہیں دے گا. صحیح ہے نا؟ شیر بڑھنے نہیں دے گا اس سے زیادہ. ہر چیز میں ایک مینجمنٹ ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس بادشاہ کی مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور بھی ہے اور جس کے پاس علم بھی ہے. تو میں بیان کہاں سے لے کے چلا تھا، یہ ہم کدھر کو نکل لیے؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں کیا کہتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا. کیوں؟ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اللہ کی ایمان کے چلتا ہے یا نہیں چلتا. تو ہم ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سائنسدان ہوں، مزدور ہوں، ٹماٹر والے ہوں، یہ ہمارے مختلف شعبے ہیں. لیکن ہمارا جو جس پروجیکٹ کو دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، وہ پروجیکٹ کیا ہے کہ کون اما شاکرن و اما کفورا، کون اللہ کے حکام پہ چلتا ہے، کون نہیں چلتا. تو اللہ کی نظر میں اگر کسی کی ویلیو ہوگی، وہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بننے سے، چاند پہ قدم رکھنے سے بھی نہیں ہوگی. اللہ کی نظر میں اس سے ہوگی کہ یہ میرے آرڈر کو فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب اس پہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت غصہ آتا ہے اس کو، یار یہ کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے، یہ مولویوں نے ٹماٹر والے کو اور ڈاکٹر کو کیا کر دیا؟ برابر. صحیح ہے نا؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک ٹماٹر والا جو اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے اس کا مقام بلند، اور ایک سائنٹسٹ جو چاند پہ پہنچ گیا اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتا اس کا مقام نیچے. مذہب کی یہی تعلیمات ہے نا. ایک ایمان والا کافر کے برابر نہیں ہو سکتا، ایمان والے کا درجہ زیادہ، کافر کا درجہ کم. تو وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یار کیسی بات کر رہے ہیں، ایمان، تقوی، للہیت یہ زیادہ ہے، اور وہ اتنے بڑے 22 گریڈ کے آفیسرز، ان کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا مفتی صاحب نے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ جس پیمانے سے ناپ رہے ہو نا، وہ پیمانہ ہی غلط ہے. وہ آپ کا اخپل پیمانہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہر شخص کا دوسرے کو ناپنے کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. انگلش کا ایک لفظ ہے نا پرائیورٹی، ترجیح. ہر شخص کی پرائیورٹیز دوسرے سے مختلف. مثال کے طور پر کمپنی میں آپ کو ترقی کرنی ہے اور کمپنی میں آپ کو اونچا گریڈ حاصل کرنا ہے، تو اس اونچے گریڈ حاصل کرنے کا معیار کیا وہی ہوگا جو سوسائٹی میں اونچا گریڈ حاصل کرنے کا معیار ہوگا؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو سوسائٹی میں اگر آپ سوشل ورکر ہو، کوئی بیوہ عورت جا رہی ہے، اس کی آپ نے خدمت کر لی، کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، گٹر کا ڈھکن نہیں تھا آپ نے ڈھکن لگوا دیا، تو سوسائٹی میں آپ کا گریڈ بڑھ جائے گا، اگلے الیکشن میں آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. لیکن کیا کمپنی ان کاموں کی وجہ سے آپ کی تنخواہ بڑھائے گی؟ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہو، فار ایگزامپل پیپسی کمپنی میں آپ مینیجر ہو، اب آپ لیٹ پہنچے ایک دن کمپنی نے کہا کیا ہوا آپ لیٹ کیوں آ رہے ہو؟ آپ نے کہا جی ہاں سر ہمارے جو گٹر کا ڈھکن نہیں تھا ہماری گلی میں، مجھے ایز اے انسان مجھے خیال آیا کہ کتنے لوگ اس میں گریں گے اور کتنے گر کے مر چکے ہوں گے، تو میں نے وہ ڈھکن لگوا رہا تھا، اس میں مجھے کیا ہو گئی تھی دیر، اگر میں نہ لگواتا تو کوئی گر کے ہلاک ہو جاتا. ہو سکتا ہے آپ کا مینیجر آپ کو کہ چلو یار جانے. اگلے دن پھر آپ 3 گھنٹے لیٹ ہیں. مینیجر نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ؟ سر وہ پڑوسیوں کے گٹر میں بھی ڈھکن، اصل میں کراچی میں رہ کے گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کوئی مثال
آتی نہیں ہے. سر وہ ہماری پڑوسیوں کی گلی تھی, اس کا بھی گٹر کا ڈھکن غائب ہو گیا تھا. ادھر میری طرف توجہ. تو میں نے وہ بھی لگوانے کی کوشش کی انسانیت کے ناطے, ایسا نہ ہو کوئی بچہ اس میں گر جائے, اور محلے والوں کو تو پرواہ نہیں تھی, لیکن میں نے وہ ڈھکن لگوا دیا. تیسرے دن آپ 4 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں. ابے کیا ہو گیا, تو مینیجر کیا ہے بھائی, تو لوگوں کو ٹائم پہ کیسے لائے گا جب خود 4 گھنٹے لیٹ پہنچ رہا ہے. سر دیکھیں, میں ایز اے انسانیت لوگوں کے ساتھ میرا بیہیویئر ہے. میں صرف ایک کمپنی کو فوکس نہیں کرتا کہ میں 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو کمپنی تباہ نہ ہو جائے. ایکچولی میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں گیا ہوا تھا, کنٹینر پہ میں چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں ملک میں مہنگائی جب, سر آپ بتائیے, ڈائریکٹر کو کہہ رہے آپ بتائیے, ملک میں جب مہنگائی ختم ہوگی تو سب غریبوں کا فائدہ ہوگا نا. اور اگر میں یہاں کمپنی میں ٹائم پہ آ جاؤں تو صرف یہ 4-6 غریبوں کا اور پیپسی کمپنی کو فائدہ ہوگا. اب آپ خود سوچیں انسانیت کس میں ہے. وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے. پھر اگلے دن آپ 6 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, بلکہ پہنچے ہی نہیں, چھٹی مار دی آپ نے. سر میں نے سنا, وہ پوچھ کیوں نہیں آئے, سر میں نے سنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو میں ماں کے پاؤں میں مالش کر رہا تھا, صحیح ہے نا, اور ابا کا سر دبا رہا تھا تاکہ مجھے جنت ملے. 4-6 دن کے بعد ایک ڈسچارج لیٹر آ جائے گا, بھائی تو جا کے انسانیت کی خدمت ہی کر. اب آپ کہو گے یار دیکھو سر, ایک ایجوکیٹڈ آدمی جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, آپ بجائے اس کا گریڈ بڑھانے کے آپ اس کو ڈسچارج کر رہے ہو, آپ اس کو کمپنی سے نکال رہے ہو. سر میری سائنسی خدمات تو دیکھیں آپ, صحیح ہے نا, میری ایجادات تو دیکھیں. میں نے پانی سے چلنے والی کار ایجاد کی ہے, پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی آ رہی ہوتی ہے. خیر, ایک تو پاکستانی جب ایجاد کرتا ہے بھی پیٹرول سے چلنے والی کر لے بھائی, تو فی الحال ہم اس کو قبول کر لیں گے. یعنی ہم جب پاکستانی کوئی جب ایجاد کرتے ہیں نا, تو چھوٹی موٹی چیزیں ایجاد, آپ سیدھا ڈیزل یا پیٹرول والی ایجاد کر لو, میں اپنے چینل پہ لے آؤں گا, آپ کو پوڈ کاسٹ کروں گا, اور جتنا مجھ سے ہو سکے دوسرے چینل والوں سے بولوں گا اس کو ایک دم ایسی چیز آ جاتی ہے مارکیٹ میں, آدمی کہتا ہے یار وہ کام جو جاپان نے نہیں کیا